ہمارا جھگڑا ہی یہ ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہی چاہتے ہیں وہی ہو جائے۔ یہ سب دم درود کیا ہے جس کے لیے آتے ہیں بھاگے بھاگے؟ یہ جو 24 گھنٹے ہمارے دھندے ہیں، یہ ہو جائے، دعا فرما دے حضور، یہ نہیں ہو رہا، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ کیا ہے؟ رب کے کرنے پر راضی نہیں ہے۔ رب کی طرف سے جو ہو جائے اسے دل نہیں مانتا، دل چاہتا ہے جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے۔ یہ حجاب ہے بندے اور رب کے درمیان۔ دل کہتا ہے میں اس سے خوش ہوں جو میں چاہتا ہوں تو ہو، تو رب کا چاہنا کہاں گیا؟ اور فرمایا اللہ پہ بندہ راضی بندہ وہ ہے کہ جو یہ نہ سوچے کہ میں کیا چاہتا ہوں، وہ ہر وقت یہ سوچے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، اس سے راضی ہو۔ اور پیمانہ یقین کا یہ ہو کہ جو ملا سمجھے یہ میرا حصہ تھا، اور جو نہ ملا یقین رکھے کہ وہ میرا تھا ہی نہیں۔ جب میرا ہی نہیں تھا تو پھر فرسٹریشن اور پریشانی کیا؟ تو فرمایا جس شخص کے اندر اللہ کی رضا کی یہ کیفیت ہو جائے، اللہ کی رضا کی یہ کیفیت ہو جائے، گویا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ اور جو اس کیفیت سے محروم ہے وہ مومن نہیں، اور چونکہ کلمہ اسلام پڑھا ہے وہ مسلم ہے، مسلمان ہے مگر مومن نہیں۔ آخری حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں آئی ہے وہ حدیث اسناد صحیح کے ساتھ۔ یہ مومن کیسے بنتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مال تھا، صدقات اور خیرات اور غنائم مواقع تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تقسیم فرما رہے تھے۔ اعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجالا ولم یؤت رجلا منهم شیئا۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام لوگوں کو بانٹتے رہے، اور وہ جو ایک گروپ ادھر بیٹھا تھا ان میں سے کسی کو کچھ نہ دیا۔ جو آخری بات کی نا، اس کی توثیق کے لیے حدیث لا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام دیتے رہے لوگوں کو، ایک گروہ ان میں سے ایسا بیٹھا تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی کچھ نہ دیا۔ لم یؤت رجلا منہم شیئا، ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی کچھ نہ دیا۔ فقال سعد، سعد نامی شخص کھڑے ہوئے اور کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت فلانا و فلانا ولم تؤت فلانا شیئا وهو مؤمن۔ اپنے لوگوں میں سے ایک نمائندہ کھڑا ہو گیا نا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو بھی دیا، فلاں کو بھی دیا، فلاں کو بھی دیا، ہر ایک کو دیتے رہے، اور فلاں شخص کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اشارہ ایک کی طرف تھا مگر بات اس پورے گروہ کی ہو رہی تھی کہ فلاں کو کچھ بھی نہیں دیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مومن ہے۔ یہ توجہ طلب ہے لفظ، صحیح بخاری کی حدیث۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سن رہے تھے، جب اس نے کہا نا وہ مومن، وہ مومن ہے، تو آقا بولے، آقا حضور نے فرمایا او مسلم، ہاں یا شاید مسلمان ہی ہے۔ آقا بول پڑے اس جگہ پر، جب اس نے کہا نا حالانکہ وہ مومن ہے، آپ نے فرمایا ہاں شاید یا شاید وہ مسلمان ہی ہے۔ حتی اعادہا سعد ثلاثا، حتیٰ کہ سعد نے یہ بات 3 بار کہی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آقا وہ بھی مومن ہے، حضور فرماتے ہاں شاید مسلمان ہے۔ وہ پھر کہتا آقا وہ مومن ہے، حضور فرماتے شاید ہاں وہ مسلمان ہے۔ وہ پھر عرض کرتا آقا وہ مومن ہے، آقا پھر فرماتے ہاں شاید وہ مسلمان ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی پہلے کہنے والے کو کہ میں مومن کہے جا رہا ہوں، حضور جواب میں کیوں کہتے ہیں ہاں شاید وہ مسلمان ہے؟ کیوں جواب میں مومن کے جواب میں مسلمان کیوں کہتے تھے؟ جواب دے رہے تھے نادان مومن ہوتا تو میری تقسیم پر اعتراض نہ کرتا۔
مومن ہوتا تو میری بانٹ پہ خوش ہوتا، چونکہ مصطفیٰ کی تقسیم خدا کی تقسیم ہے، محمد کا بانٹنا خدا کا بانٹنا ہے۔ پھر میں جو دے رہا تھا اور جس کو نہیں دے رہا تھا، دینے پر بھی خوش ہوتا اور نہ دینے پر بھی خوش ہوتا۔ پھر تو تھا مومن، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ مومن ہوتا تو اس کا دل باغ باغ رہتا، میرے عمل کو دیکھ دیکھ کے خوش رہتا، یہ دھیان ہی نہ کرتا کہ کسی کو دیے جا رہے ہیں اور کئیوں کو نہیں دے رہے۔ اس کے لیے میرا دینا نہ دینا اس سے غرض نہ ہوتی مومن کو تو غرض اس سے ہوتی کہ میں دے رہا ہوں، ادھر نہیں دے رہا، جو کچھ میں کر رہا ہوں اسے دیکھ کر باغ باغ ہوتا رہتا۔ ہائے 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 ہائے، جو کچھ دے رہا تھا اور جس کو نہ دے رہا تھا، میرے حال امر پر سب دل اس کا باغ باغ ہوتا رہتا۔ وہ جو خیال آ رہا ہے ان کو ساروں کو دے دیا، ادھر کسی کو کچھ نہیں دیا، تو یہ جو اپنا دھیان آ رہا ہے میری تقسیم کے مقابلے میں، فرمایا ہاں مومن نہیں، شاید وہ مسلمان ہے جو کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے اس نے۔ پھر ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آقا نے فرمایا انی لأوتی رجالا وآدع من هو احب الی منہم، اس کو کہا اب سنو، کسی کو دینے اور نہ دینے میں تم کیا سمجھو کہ میرے عمل کی حکمت کیا ہے، میری عطا کی حکمت کیا ہے اور میری منع کی حکمت کیا ہے۔ یہ بحث ہے المنع والعطا کی۔ ہائے ہائے، تمہیں کیا پتا کہ میرا دینا اور نہ دینا تمہارے دینے اور نہ دینے جیسا ہے؟ جیسے لوگ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو نہیں دیتے۔ تم سمجھتے ہو کہ مصطفیٰ کا دینا یا نہ دینا لوگوں کی مثل ہے کہ میں جن کو دے رہا ہوں ان سے خوش ہوں اور جن سے خوش نہیں ان سے نہ دے رہا ہوں؟ تم میرے عطا اور منع کی حکمت نہیں سمجھتے۔ فرمایا سنو، میں کبھی لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض لوگوں کو جو مجھے ان سے زیادہ محبوب ہے انہیں نہیں دیتا۔ فرمایا میری من و عطا کی حکمت کو سمجھو اور میرے دینے اور نہ دینے کے عمل کی حکمت کو سمجھو۔ تمہارا دینا رضا ہے اور نہ دینا سزا ہے، میرا نہ دینا سزا نہیں ہے۔ فرمایا میں کبھی لوگوں کو دیتا ہوں اور دوسرے لوگ جنہیں ان سے زیادہ محبوب جانتا ہوں، دل میں جن سے زیادہ محبت ہے انہیں نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ میں اس وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مال دنیا ہے، یہ مال دنیا ہے، جس جس کے پاس جائے گا وہ اتنا اتنا مجھ سے دور ہو جائے گا۔ مگر مال ہے بانٹنا تو ہے، مال ہے بانٹنا تو گھر تو نہیں لے جانا، بانٹنا تو لوگوں میں ہے۔ کبھی میری نگاہ اس مال کی تاثیر پہ ہوتی ہے، اس مال کے اثر پہ ہوتی ہے، اس مال کے نتائج پر ہوتی ہے کہ مال لے جانے والے جب اپنے گھروں میں یہ مال لے جائیں گے تو یہ مال کیا کیا رنگ دکھائے گا، یہ مال ان لوگوں کو اللہ سے کتنا دور کر دے گا، یہ مال ان لوگوں کو مجھ سے کتنا دور کر دے گا، یہ مال انہیں کتنا غافل کر دے گا، کتنا دنیا میں غرق کر دے گا۔ اس لیے جن کی اتنی فکر نہیں ہوتی ان کو مال دیتا ہوں، جو آئے اسی دھیان کے لیے تھے، جو آئے ہی مال لینے کے لیے تھے، مال کے لیے انہیں مال دیتا ہوں کہ لے جاؤ، کیونکہ ہر کوئی میرے پاس میرے لیے نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے، ہر کوئی میرے پاس خالص میرے لیے نہیں آتا، کئی مال کے لیے بھی آتے ہیں۔ جو مال کے لیے آئے تھے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا مگر میری نگاہیں پڑتی ہیں، ان کو مال دیتا ہوں سو وہ مال لے کر جائیں مجھ سے یا خدا سے دور ہوتے پھرے تو ان کا عمل وہ اس کے ذمہ دار، جزا ملے یا سزا اس کی فکر مجھے نہیں۔ اور جب دیکھتا ہوں کہ اس مال سے، اس مال کی تاثیر یہ ہے
کہ جن ہاتھوں میں جائے گا مجھ سے دور ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ مجھے محبوب ہوتے ہیں، ان کا مجھ سے دور ہونا مجھے گوارا نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، ان کا مجھ سے دور ہو جانا مجھے، یہ بات سمجھیں، ان کا مجھ سے دور ہو جانا گوارا نہیں ہوتا۔ اور یہ مال اگر ان کے پاس زیادہ چلا گیا تو مال میں پھنس جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور یہ مال انہیں مجھ سے اور میرے رب سے دور کر دے گا، اس لیے ان کو چھوڑ دیتا ہوں، نہیں دیتا۔ وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ شاید ان کو عطا کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں دے رہے، نہیں، انہیں عطا کر رہا ہوں، ان کو بچا رہا ہوں۔